ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں قمر جمیل صاحب کا مضمون ہیگل کی جمالیات، رومانی آرٹ، تلخیص و ترجمہ قمر جمیل پیش خدمت ہے۔ ہیگل کی جمالیات، رومانی آرٹ ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 3 میں شائع ہوا۔ ملاحظہ فرمائیے۔ رومانی آرٹ۔ رومانی آرٹ میں محبت کا جیسا اظہار ہوا ہے، اس کی مثال کلاسیکی آرٹ میں نہیں ملتی۔ محبت میں جتنی گہرائیاں رومانی آرٹ میں ہوتی ہیں، اتنی گہرائیاں کلاسیکی آرٹ میں نہیں ہوتی۔ اگر کلاسیکی آرٹ میں محبت ہوتی بھی ہے تو اس کی نمائندگی نسبتاً غیر اہم ہوتی ہے، یعنی کلاسیکی آرٹ میں محبت صرف لطف اٹھانے تک محدود ہوتی ہے۔ چنانچہ ہمیں ہومر کے یہاں محبت کا ذکر ملتا ہے، مگر بہت باعزت انداز میں، یعنی شادی کی شکل میں۔ سیفو کی غنائی شاعری میں محبت کی زبان غنائی جوش کی انتہائی بلندیوں تک پہنچتی ہے، پھر بھی اس میں روحانی داخلیت کی گہرائیاں نہیں ہیں، بلکہ شعلہ انگیز جذبات کا اظہار ہے۔ یونان کے ایک دوسرے شاعر ایناکریون کی چھوٹی چھوٹی دلکش نظموں میں محبت کا دوسرا رخ سامنے آتا ہے، یعنی ان میں ایک زندہ دلی کی کیفیت اور تفریح ملتی ہے جو ہر قسم کے اندرونی کرب کے بغیر ہے، اور جو ہر مسرت کو جو اس کے راستے میں آتی ہے قبول کر لیتی ہے۔ المیوں ٹریجڈیز میں بھی یونان کے شاعر کسی پرجوش محبت سے واقفیت کا اظہار نہیں کرتے۔ خاص طور پر سوفیکلیس اور ایچلیس تو محبت میں کوئی بنیادی دلچسپی لیتے ہی نہیں۔ البتہ یوریپیڈیس نے اپنے ڈرامے فیڈرا میں محبت کو سوز و گداز کے رنگ میں پیش کیا ہے، لیکن اس میں بھی وہ محبت نہیں ہے جو پرجوش جذبے کا اظہار ہو۔ یہی حال رومن شاعری کا بھی ہے، اور خاص طور پر جب روم کا زوال ہوا تو وہاں محبت صرف ایک حصی چیز بن کر رہ گئی۔ لیکن رومانی آرٹ میں پیٹرچ کے ساتھ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس نے اپنے سانٹ کو صرف ایک کھیل کی چیز قرار دیا ہے، اور یہ توقع رکھتا ہے کہ اس کی شہرت اس کی لاطینی نظموں سے ہوگی، لیکن اپنے آپ میں کھوئی ہوئی محبت کی یہ فینٹیسی تھی جس سے اس کو شہرت حاصل ہوئی، اور جو قلب کے فنکارانہ جوش و خروش میں مذہبی جذبے سے گھل مل گئی تھی۔ اسی طرح دانتے کی عظیم شہرت بھی بیاتریچے کی محبت سے ہوئی۔ بیاتریچے کی یہ محبت ایک تو مذہبی محبت میں تبدیل ہو گئی تھی، دوسرے یہ کہ دانتے کے حوصلے اور اس کے تخیل کی بلند پرواز توانائیوں نے دانتے کی شاعری کو فنکارانہ بصیرت عطا کی، اور دانتے نے وہ کام کر دکھایا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، یعنی دنیا کا منصف اعلیٰ سپریم جج بن گیا، اور اس نے انسانیت کو ہر ایک کے الگ الگ اعمال کے مطابق جنت، جہنم اور برزخ میں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ دانتے کی عظمتوں کے مقابلے میں بوکاسیو ایسی محبت پیش کرتا ہے جو کبھی پرجوش، کبھی غیر سنجیدہ اور غیر اخلاقی نظر آتی ہے۔ کم سے کم اس کی کہانیوں میں ایسا ضرور نظر آتا ہے۔ جرمنی کے شاعر منیس پنگر کی نظموں میں محبت کا اظہار ایسے احساسات سے بھرا ہوا ہے جو نازک ہیں، جن میں تخیل بھی زیادہ نہیں ہے، اور جن میں تفریحی عنصر بھی ہے، اور مایوسی اور اداسی بھی۔ اسپین میں ہمیں محبت میں تخیل، شجاعت اور عزت کے احساس کے تحفظ کا جذبہ ملتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شان و شکوہ میں مبالغہ بھی ہے۔ بعد کے زمانے میں فرانس میں محبت ایسے احساس میں ظاہر ہوتی ہے جو خود پسندی کی طرف مائل ہوتا ہے، اور جس میں تصنع بھی شامل ہوتا ہے۔
کبھی حصی تفریح بغیر جذبے کی ہوتی ہے اور کبھی جذبہ بغیر تفریحی عنصر کے رونما ہوتا ہے جو خیال سے لبریز ہوتا ہے اور بلند بھی۔